لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك بعلي 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 صلوات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والمعصر الباكرية والأسار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الحسينية والغيبة الإلهي بأمر الله صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام علیکم یا ابا عبداللہ ارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم أجمعين. سب سے پہلے تمام تر حمد و ثنا اس خالق پروردگار کے لیے جو رحیم بھی ہے اور رحمان بھی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ نے نعرہ تکبیر لگایا تھا، جواب میں اللہ اکبر کہا. اس کا کیا مطلب کہ ہم اپنے پروردگار کو یاد کرتے ہیں، اور جسے وہ پروردگار یاد کرتا ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے. جسے وہ پروردگار کی ذات جو ہے وہ جب یاد کرتی ہے تو اسے نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جو کربلا کے میدان میں ہے. کہا کہ جو بیماری اضطراب کی ہے نا، اس کا علاج کہیں پر نہیں ملتا. اضطراب یعنی جس کا دل بے چین ہوتا ہے، وہ کسی بھی ہاسپٹل میں چلا جائے، جتنے ٹیسٹ کروا لے، جتنی میڈیسن کھا لے، اس کا جو اضطراب کی بیماری ہے نا اسے کبھی سکون نہیں ملتا ہے. اس کا اگر علاج چاہتے ہو تو اس فرش عذاب پر آ جاؤ. اس بیماری کا فقط علاج جو ہے نا اس فرش عذاب پر ملے گا. اطمینان قلب کہا گیا ہے نا امام حسین علیہ السلام کے قلب کو، جسے اطمینان ہو. تو اگر مومنین اپنے دلوں کو اطمینان چاہتے ہیں تو اس فرش عذاب پر آ جاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام صلوات. اور وہ ذات تو ایسی ہستی ہے کہ اگر اسے صحیح معنوں میں کسی نے یاد کیا ہے نا تو فقط پروردگار نے یا رسول خدا نے یاد کیا. اگر صحیح معنوں میں کہیں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ یاد کرنے کا حق ادا ہو گیا، تو صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو یا تو اس ذات کو پروردگار نے یاد کیا ہے یا رسول خدا نے یاد کیا ہے. چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے ان کے بابا کے علم کے بارے میں گفتگو ہو جائے، کیونکہ یہ سب کے سب ہستیاں ایک جیسی ہیں. امام علی علیہ السلام جو کہ بہت کریم امام ہیں، اگر کسی نے علی سے عشق کیا ہے تو یقیناً ان کی اولاد سے بھی عشق ہے اس کے دل میں، اور اگر کسی کے دل میں بغض علی ہے تو اس کی اولاد کے بارے میں بھی بغض رکھتا ہوگا. تو ایک شخص آیا امام کے پاس، امام علی علیہ السلام کے پاس، اور آ کر کہنے لگا کہ یا علی مجھے آپ سے بہت عشق ہے. کہا کہ محبت کرتا ہے یا عشق ہے؟ کہنے لگا یہ تو نہیں جانتا،
بس اتنا معلوم ہے کہ آپ سے بہت عشق ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اچھا اگر جاننا ہے تو ایک دفعہ اپنی آنکھیں بند کر۔ اب آنکھیں بند کی، امام کے ساتھ ہے۔ اب کہتے ہیں جب آنکھیں کھولی ہیں تو ایک ایسے شہر میں ہے جو کوفہ سے بہت دور تھا۔ کہتا ہے پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ہم کوفہ میں بیٹھے تھے، اتنی جلدی ہم دوسرے شہر میں کیسے پہنچ گئے؟ امام نے فرمایا کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے ایک دکان، کہتا ہے ہاں مولا نظر آ رہی ہے، ایک گوشت بیچنے والے کی دکان ہے۔ امام نے اسے کچھ پیسے دیے، کہا کہ جا اس گوشت والے کے پاس اور کہہ کہ کچھ گوشت دے دے۔ اب وہ جب اس کے پاس کیا، اب جانتے ہیں نا ہمارے بھی شہر میں کوئی اجنبی آ جائے، مثال کے طور پہ کوئی چین سے، افریقہ سے، ہم اس کی شکل و صورت دیکھ کے کہیں گے کہ تو یہاں کا نہیں ہے، تو کہاں سے آیا ہے، ہمارے علاقے کا نہیں ہے، ہمارے شہر کا نہیں ہے۔ کہا کہ وہ شخص گیا اس گوشت والے کے پاس اور جا کر کہا کہ مجھے کچھ گوشت دے دے۔ اب اس نے کہا کہ جب اس کی شکل کو دیکھا، کہا کہ تو یہاں کا رہنے والا نہیں ہے، تو کہاں کا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں کوفہ سے آیا ہوں۔ کہا گوشت کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم نے کھانا بنانا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ نہیں جانتا میں کس کے ساتھ آیا ہوں، اگر میں نہ بتاؤں تو بہتر ہے۔ کہنے لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے اور ہم یہاں کھانا بنائیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ تو میرے امام علی کے شہر سے آیا ہے، تو آج رات میرا مہمان بن جا۔ کہا کہ صرف اتنا کہا کہ میرے مولا کے شہر سے آیا ہے۔ اب کہا کہ میں نے کہا میرے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے، کہا کہ اس کو بھی بلا لے، جتنے بھی تیرے ساتھ ہیں نا سب کو بلا کے لے آ، تو آج رات تو میرے گھر پہ ٹھہر جا۔ اب کہتا ہے اسے اپنے گھر پر لے گیا۔ یہ عشق علی ہے کہ فقط یہ جانا کہ مولا کے شہر سے ہے اور اپنے گھر میں لے گیا اور کہا کہ تو میرے ساتھ میرے گھر پر چل مہمانی کے لیے، میں چاہتا ہوں میرے گھر پہ مہمان رکو۔ اب اپنے گھر پر لے گیا، جا کر بٹھایا، پانی پلایا اور کہا کہ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں دکان پر کچھ دیر کے لیے جا رہا ہوں، تم لوگ آرام کرو۔ اب وہ چلا گیا۔ کہتا ہے کہ امام اس کے گھر پر موجود تھے، وہ شخص بھی تھا۔ اب اس کے 2 بیٹے تھے، قریب آئے، آ کر کھیلنے لگے، کھیل کر امام کے پاس بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ ہمارے بابا نے بتایا ہے کہ آپ ہمارے مولا کے شہر سے آئے ہیں، آج رات آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے گا۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تیرے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ کہنے لگے کہ آپ وعدہ کریں کہ آپ اس سے پہلے نہیں جائیں گے، آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے پھر جائیں گے۔ امام نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب علی نے وعدہ کیا تھا، کیسے پورا نہ کرتے۔ کہتا اب رات کا وقت آیا، اس نے کچھ کھانا تیار کروایا۔ اب اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی ہے، دستک ہوئی، وہ بچے بھاگتے ہوئے گئے، دروازہ کھولا۔ آگے سے کہتے ہیں اس دور کا جو بھی بادشاہ تھا اس نے سپاہی بھیجے تھے، ان سپاہیوں نے ان 2 بچوں کی گردنیں اتار دی، ان کو مار دیا۔ جب مارا، باپ جب تک دروازے پہ آیا وہ قتل کر کے جا چکے تھے۔ اب ان بچوں کو اٹھایا، اب جا کر اس سے پہلے کہ واویلا کرتا کہ میرے بچوں کو مار دیا، کہا کہ دوسرے کمرے میں لٹا دیا، کیونکہ نہیں چاہتا تھا کہ امام کے شہر سے آئے ہیں، اب ان کو میں پہلے بتاؤں۔ پہلے کہتا تھا میں ان کی مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اپنی بیوی سے بھی کہا کہ رونا مت، ابھی خاموش رہنا، پہلے ان کو جا لینے دو۔ اب کہتے ہیں دسترخوان لگا، جب دسترخوان لگ گیا کہنے لگا امام سے کہ کھانا تناول فرمائیں، کھانا کھائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ پہلے ان 2 بچوں کو بلا لاؤ، میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے اب میں کیسے بتاتا کہ ان کو تو امام علی کے عشق میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کو قتل ان سپاہیوں نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مولا کے ماننے والے تھے۔ کہنے لگا اب میں کیسے بتاتا کہ عشق علی میں قتل کر دیا گیا۔ کہا کہ بہانے بنانے لگا، وہ کھیل رہے ہیں، پھر کہا کہ کوئی بات نہیں، کہا وہ تھک کر سو گئے ہیں، بہانے بنا رہا تھا کہ بچوں کو نہ لانا پڑے۔ تو امام نے فرمایا کہ نہیں، ہم تب تک کھانا نہ کھائیں گے جب تک تو ان 2 بچوں کو نہ بلا لائے۔ اب کہا کہ پھر مجبور ہو گیا، بتایا کہ ان کو تو عشق علی میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اب اتنا جب امام نے سنا تو امام نے فرمایا کہ جاؤ ان کو لے کر آؤ۔ ابھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ہستی کون سی ہستی ہے۔ کہا کہ ان 2 بچوں کو بلا لاؤ۔ اب ان 2 بچوں کو جب بلا کے لایا گیا
وہ ان کے لاشوں کو اٹھا کر اس کمرے میں لایا. اب امام نے جو ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے ان کے جسم کے ساتھ رکھے, 2 رکعت نماز ادا کی. ابھی سجدہ شکر ادا نہیں کیا تھا, اس سے پہلے وہ بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. جیسے ہی ان بچوں کا کھڑا ہونا تھا سوال کرنے لگے آپ کون ہیں. اس شخص نے پوچھا آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا ابھی پہچانا نہیں, میں علی ابن ابی طالب ہوں. محمد والے محمد سلوان. امام نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں. ابھی وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ہستی کون ہے. یہ عشق علی تھا کہ جو اس کو مہمانی کے لیے ان لوگوں کو اپنے گھر پر لے آیا, فقط یہ سوچ کر کہ یہ میرے مولا کے شہر سے آئے. شجاعت علی ابن ابی طالب کو بیان کروں, سننا چاہیں گے؟ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے جنگ احد کو بیان کیا ہے, کافی جنگیں بیان کر چکی ہوں. آج چاہتی ہوں جنگ بدر کو بیان کروں, اگر آپ سب کا ساتھ رہا. اور چاہتی ہوں کہ جب جنگ بدر کو بیان کروں نا, جب علی کا نعرہ لگائیں تو اس طرح نعرہ لگائیں کہ نجف تک آواز جائے, پتہ چلے کہ اس فرش عزا پر بیٹھنے والے علی علی کرنے والے ہیں. کہا کہ جب رسول خدا مدینے میں تھے, اب مدینے میں رسول خدا تھے, چاہتے تھے کہ مکہ جائیں حج کے لیے جانا چاہتے تھے. جب حج کے لیے جانا چاہتے تھے, ابو جہل نے سنا کہ جو بھی رسول خدا کے پاس جاتا ہے گفتگو کرتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے. اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی رسول خدا سے ملاقات کے لیے جائے, کوئی بھی رسول خدا کے پاس جائے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ دن بدن مسلمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب جب اسے پتا چلا کہ رسول خدا مکہ آنا چاہتے ہیں حج کے لیے, تو 12,000 کا لشکر تیار کیا ہے. 12,000 کا لشکر تیار کیا, جس میں عتبہ بھی تھا, ولید بھی تھا. اب کہتے ہیں کہ لشکر تیار کیا, اب آ کر کہا کہ ہم جائیں گے رسول خدا کے ساتھ جنگ کے لیے, کیونکہ نہیں چاہتے تھے کہ اور لوگ مسلمان ہو جائیں. پیغام بھجوایا رسول خدا سے کہ اپنا لشکر تیار کر لیا ہے ہم نے, اب آپ بھی اپنا لشکر تیار کر لیں. اب رسول خدا نے اپنے پاس بلایا ہے امام علی علیہ السلام کو, بلا کر کہا کہ یا علی لشکر تیار کر لو, ہم نے جانا ہے جنگ کے لیے. اب لشکر تیار کیا گیا. اب لوگوں کو جب بتایا گیا اس طرح رسول خدا کے ساتھ ہم نے جانا ہے جنگ کے لیے, کہتے ہیں 313 کا لشکر تھا. اب یہ 313 عدد بہت اہم ہے, کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام کے ساتھ جو لشکر ہوگا 313 کا ہوگا. کہا کہ اب 313 کو ملایا جائے تو 7 بنتا ہے. اب 313 میں اگر 13 کو دیکھیں, 13 رجب بھی ہے, 3 شعبان بھی ہے. کہا کہ یہ 313 عدد بہت اہم ہے. اب 313 کا لشکر تیار ہوا, امام علی نے کیا, جس میں حضرت حمزہ جو رسول خدا کے چچا ہیں وہ بھی تھے, عبیدہ بھی تھے. کہتے ہیں اب 313 کا لشکر ہے, یہ 3 سالار ہیں. اب تیار ہوا لشکر, اب گئے ہیں میدان میں, مدینے کے مکہ کے باہر ہیں. لشکر تیار ہو گیا 313 کا. اب جب 313 تیار ہو گئے, اب ادھر 12,000, ادھر 313 میں گھوڑے فقط 7 تھے اور اونٹ کی تعداد فقط 8 تھی, اور ان کے پاس اسلحہ بھی بہت کم تعداد میں تھا. اور وہ جو رسول خدا کے سامنے آئے تھے, کہتے ہیں ان میں گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی, اسلحہ بھی بہت زیادہ تھا, اور اونٹ بھی بہت زیادہ تعداد میں تھے. کہتے ہیں اب جب سامنے آ گئے, ادھر سے انہوں نے 3 سالار بھیجے. کون کون؟ عتبہ, ولید, اور ایک اور نام ہے شیبہ. 3 افراد ادھر سے سامنے آئے, سالار تھے. اب ان کو جنگ کرتے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ جنگ بھی بہت کرتے تھے, بہت عرصہ ہو چکا تھا, بہت تجربہ رکھتے تھے جنگ کا.
اب کہا کہ یہاں سے 3 آگے آئے, کہا کہ یا رسول اللہ اپنے قبیلے میں اپنے 313 میں سے 3 کو آگے بھیجو. اب کہا کہ جب 3 کو آگے بھیجا تو کہنے لگے یہ 3 ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں, یہ 3 ہمارے مقابلے کے نہیں ہے, اپنے خاندان میں سے 3 کو بھیجو. اب ان 3 کو واپس بلا لیا گیا. اب 3 کو واپس بلا کے کہا کہ 3 جو تمہارے خاندان میں سے ہیں, کیونکہ جانتے تھے بنی ہاشم کا خاندان ہے, 3 کو بھیجو. اب 3 کو جب بھیجا گیا جس میں عبیدہ تھے اور حضرت حمزہ تھے اور امام علی علیہ السلام تھے. اب کہتے ہیں سب سے پہلے علی کو بھیجا گیا. اب لوگوں نے دیکھا کہ امام علی مقابلے کے لیے آئے ہیں. جیسے ہی امام علی پر نگاہ پڑی تو ایک دفعہ دیکھ کر کہا کہ اس کو ہم نے بچپنے میں دیکھا تھا, یہ بچپنے میں جب لڑتا تھا نا تو ایک شیر کی طرح لڑتا تھا, نہ جانے اب جوان ہو گیا تو کیسی جنگ کرے گا. اب کہتے ہیں کہ حضرت عبیدہ کے سامنے تھے عتبہ, جناب حمزہ کے سامنے تھے شیبہ, اور امام علی علیہ السلام کے سامنے تھا ولید. اب امام علی علیہ السلام کے پاس وہی تلوار ہے. ایک دفعہ امام نے اپنے دور خلافت میں شام میں پیغام بھجوایا تھا, امام نے شام میں پیغام بھجوایا تھا کہ میرے پاس آج بھی وہ تلوار باقی ہے جس سے میں نے تیرے نانا کو, تیرے بھائی کو اور تیرے ماموں کو قتل کیا تھا. یاد رکھنا وہ تلوار جو ذوالفقار ہے آج بھی میرے پاس موجود ہے, نہ وہ تلوار کند ہوئی ہے, نہ ہی علی کے بازوؤں میں وہ آج بھی طاقت کم ہوئی ہے. اب کہا کہ آ گئے تینوں سامنے, کہا کہ اپنے خاندان میں سے بھیجنا, 3 ادھر ہیں 3 ادھر ہیں. اب سب سے پہلے اب گیا ہے ولید. جیسے ہی آگے بڑھا مولا کائنات نے ایسا حملہ کیا, کہتے ہیں تلوار کے چلنے کا پتہ ہی نہ چلا اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گر گیا. اب کہتے ہیں جیسے ہی 2 ٹکڑے ہونا تھا, ادھر سے جو دوسرا شخص تھا عتبہ, کہتے ہیں عتبہ نے حملہ کیا حضرت عبیدہ کے پیٹ میں, کہتے ہیں اس نے خنجر مارا تھا. جیسے ہی خنجر مارا امام علی آگے بڑھے ہیں, امام علی نے اس پر بھی ایسا حملہ کیا کہ 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر زمین پر پھینک دیا. کہتے ہیں کہ علی کے تلوار کے چلنے کا پتہ ہی تب چلتا تھا سب سے پہلے وہ شخص 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر گر جاتا تھا. اور کہتے ہیں حضرت حمزہ علیہ السلام نے بھی شیبہ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. اب ادھر سے امام علی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل سے کہ پہلے جو ٹکڑے ہو چکے ہیں پہلے ان کو اکٹھا کر لے, اس کے بعد کسی اور کو مقابلے کے لیے بھیجنا. اب لشکر والوں کے لیے بڑا مشکل تھا میدان میں جانا, کیونکہ جانتے تھے سامنے علی ابن ابی طالب ہیں. کیونکہ امام علی علیہ السلام نے جب بھی اپنا شجرہ بتایا ہے نا تو بتایا ہے میرے آگے سوچ سمجھ کر آنا, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میں ابو طالب کا بیٹا ہوں, میرے سامنے جب بھی آنا سوچ کر آنا. اب کہتے ہیں پورا لشکر جو تھا گھبرا گیا کہ علی کے سامنے جانا بڑا مشکل ہے, علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے. کہتے ہیں کہ 80 فرشتے پروردگار نے بھیجے تھے اس میدان میں. جنگ بدر میں 80 فرشتے آئے تھے. تو امام علی نے فرمایا یا رسول اللہ فرشتوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تنہا ان کے لیے کافی ہوں. جب کہا کہ میں تنہا ان کے لیے کافی ہوں تو رسول خدا نے فرمایا کہ وہ جو 80 فرشتے آئے تھے نا
परवरदिगार चाहता था कि वो सब अली की शक्ल में जंग करे, ताकि हर तरफ से आवाज आए मेरे पास भी अली है, मेरे पास भी अली है। हर कोई बाद में कहने वाला हो हमारे जद को भी अली ने मारा, मेरे बेटे को अली ने मारा, मेरे बाप को अली ने मारा, पता न चले सामने लड़ने वाला कौन था। के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। बुलंदतर सलवार। मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, मस्जिद में भी अली है तो मिंबर पे भी अली, काबा गवाह है दोषे पे अंबर पे भी नबी है। अली हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे भी अली है, जन्नत अली की मलकियत कौसर भी अली है। अली हर जा अली मिलेगा ना दामन को बचाना, अली से बचना है तो जहन्नम में जाइए। अली से, क्योंकि हर जगह पर जंग पे जहां भी देखते थे अली अली हो रही थी, अली अली, मेरे सामने भी अली, मेरे सामने भी अली, और अली के हाथ में जुल्फकार है। कहते हैं कि जुल्फकार 3 जंगों में चली है, इमाम अली अलैहिस्सलाम के बाद 3 हाथों में आई है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जितनी जंगें लड़ी जुल्फकार के साथ, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में आई है, और उसके बाद करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चलाई है। और अब कहते हैं कि वो तलवार उसके बाद ऐसे नियाम में गई फिर बाहर ना आई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो इमाम के पास तलवार थी वो जुल्फकार थी। सिर्फ 2 जुमले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जंग के बयान करना चाहूंगी, अगर आप सब सुनना चाहें। कहा कि इमाम के हाथ में, अभी सिर्फ उनका बताऊंगी जो इमाम हुसैन के हाथों मारे गए हैं करबला में। कहते हैं कि जब 11 मुहर्रम आई ना, 11 मुहर्रम को एक दफा कहा कि उमरे साद ने पैगाम भिजवाया ज़ियाद को कि जो मारे गए हैं उनका क्या करना है। तो कहा कि जितने मारे गए हैं ना हमारे लश्कर में, इधर तो थे ही सिर्फ 72, कहा कि जितने मारे गए हैं ना उन सबको दफना कर फिर वापस कूफे आना। तो कहते हैं कि उमरे साद कहता है कि ये इतने मारे गए हैं, इतने मारे गए हैं, इन सबको कैसे दफनाए हम, इन सबको कैसे दफनाए हम। अब सिर्फ तादाद उनका बताऊंगी जो सिर्फ इमाम हुसैन के हाथों मारे गए हैं। कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब जुल्फकार को थामा है, सबकी शहादत हो चुकी, अब एक दफा जुलजना पर सवार हुए हैं। जुलजना पर सवार होकर कहते हैं कि उस वक्त में जो एक कतार बनाई जाती थी ना, 1000 की एक तादाद थी। अब करबला से कहते हैं कि कूफे का जितना फासला था 80 किलोमीटर का था, और उस जितनी वो कतारें बनी थी ना, उसकी आखिरी कतार कहते हैं कूफे के करीब थी। अब कहते हैं कि एक दफा इमाम ने ऐसी जंग की है कि उस लश्कर की जो आखिरी कतार थी ना, कहते हैं कि कूफे की दीवार से जाकर लगी थी, कूफे की दीवार से जाकर टकराई थी। अभी जो सामने वाले थे फकत वो थे, दाएं वाले दाएं की तरफ भागे, बाएं वाले बाएं की। कहते हैं कि करबला का मैदान खाली कर दिया था अली इब्ने अबी तालिब ने, और उसके बाद एक लकीर खींच कर कहा था कि आओ जिसमें जुर्रत है अब आगे। कहा कि लकीर खींच कर कहा कि आओ जिसमें जुर्रत है अब आगे आओ। लेकिन उस वक्त परवरदिगार की तरफ से सदा आई थी, ए नफ्स मुतमइन्ना पलटा। आप सबसे गुजारिश है, जो भी खड़े हैं, आप सबसे गुजारिश है कि बैठ जाएं।
ये अय्याम पुरसा देने के अय्याम है। आज 7 मुहर्रम है। आज उस अली के मुसाहिब पढ़ूंगी जिसे करबला का अब्बास भी कहा जाता है। कहते हैं कि जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में तन्हा रह गए थे ना, तो एक दफा मेरे मौला ने सदा बुलंद की थी, हल मिन्नास हरियन सुर, है कोई जो मुझ गरीब की मदद कर सके। कहते हैं 3 बार मेरे मौला ने ये सदा बुलंद की थी। और उसके बाद कहते हैं मेरे मौला ने एक सदा और बुलंद की थी कि है कोई जो ज़हरा ज़ादियों के पर्दों की हिफाजत कर सके। कहते हैं जब इस सदा का सुनना था ना, तो जनाबे अली असगर ने खुद को गहवारे से गिरा लिया। कहते हैं जैसे ही खुद को गहवारे से गिराया है ना, अब खैमों से रोने की सदा बुलंद होने लगी। जैसे ही रोने की सदा सुनी है ना, एक दफा मेरे मौला हुसैन खैमे में आए हैं और आकर कहा कि क्यों इस तरह गिरिया कर रही हो, अभी मैं हुसैन जिंदा हूँ। कहने लगे कि अभी मैं हुसैन जिंदा हूँ। बस मैंने मुसाहिब को मुख्तसर कर दिया। कहते हैं मौला हुसैन खैमे में आए, खैमे में आकर अली असगर को गोद में लिया और एक सफेद कपड़े को बिछाया। अब अली असगर को ऐसे लपेटा जैसे किसी को कफन दिया जाता है। अब अपनी अबा के दामन में छुपा कर चले हैं मैदान में। जैसे ही अली असगर को मैदान में लेकर आए हैं ना, अब कहते हैं आकर कहने लगे, लश्कर वालों ने कहा कि यकीनन हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं कि हमें 2 घूंट का पानी दे दो इस कुरान का वास्ता। कहते हैं जैसे ही मौला हुसैन ने अपनी अबा के दामन को हटाया है ना, क्या देखते अच्छे मौका अली असगर था जो मौला हुसैन लेकर आए हैं। और कहते हैं कि सिर्फ अली असगर को 2 घूंट पानी दे दो। कहते हैं जालिम ने कहा जब तक अली असगर खुद ना मांगेगा हम इनको पानी ना देंगे। इतना कहना था जनाब अली असगर को। कहते हैं करबला की तपती रेत पर लिटा दिया। जैसे ही तपती रेत पर लिटाया है ना, अब करबला की इतनी गर्मी थी, अली असगर ने एड़ियां रगड़ना शुरू की है। अब जुबान को जैसे ही खुश्क लबों पर फेरना शुरू किया, अब फेरना जैसे ही शुरू किया है ना, कहते हैं फौजे अश्किया भी रोने लगी और कहती है इस मासूम बच्चे का क्या कसूर है, इसे तो 2 घूंट पानी के दे दो। अब कहते हैं कि इतने में उर्मिला आगे बढ़ो। कहते हैं 3 नोक का तीर था जो गुलूए अली असगर पर चलाया है। अब कहते हैं कि जैसे ही उस उर्मिला ने तीर को चलाना चाहा ना, अब एक दफा जैसे ही हाथ को बढ़ाया, अब तीर नीचे गिर गया। अब कहते हैं फिर से कमान में डालो, तीर फिर से नीचे गिरा। तीसरी दफा जब उस तीर को डाला है ना, अब मेरे साथ कहता है तीर को क्यों नहीं चलाता। कहता है जब भी मैं तीर को चलाना चाहता हूँ ना, देखता हूँ ख़याम का पर्दा उठता है। एक बीबी रो के कहती है ऐ जालिम तू भी औलाद वाले, मेरे असगर को न मारना, मेरा असगर बड़ा प्यासा है। कैसे ही उस तीर को चलाया है ना, अब कहते जैसे ही तीर को चलाया, एक कान से दाखिल हुआ, दूसरे कान से बाहर आया है और अली अकबर के गले को चीरता हुआ निकल गया। कहते अली असगर के तीर को चीरता हुआ जैसे ही निकला ना,
اب حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، اب چلے ہیں خیام کی طرح، کہتے ہیں 7 بار میرے مولا آگے بڑھے ہیں، 7 بار پیچھے آئے ہیں۔ اب جانتے تھے 10 محرم کے بعد ہمارے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا جائے گا، نہیں چاہتے تھے علی اصغر کے لاشے کو بھی نیزوں پہ اٹھایا جائے۔ اب علی اصغر کو جیسے ہی دفنانا جو ہے نا، کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایک ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو اس قبر میں ڈالا، جیسے ہی قبر میں ڈالا ہے نا، اب مٹی ڈالنا شروع کی، پہلے قدموں پہ مٹی ڈالی، پھر پیروں